اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 140 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ہمت، توفیق اور موقع دے رکھا، مہلت دے رکھی کہ ہم اپنے اصلاح کی کچھ کوشش کر سکیں۔ اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ نصیب کیا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت نام سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی محنت یا کوشش ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے پھل، اس کے فائدے ہمیں اس دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں ہمیں ضرور اور ضرور کامیاب لوگوں میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کل کی مجلس میں ہم نے جو آیات پڑھی تھیں، 3 یا 4 آیات، ان میں جو اہم پوائنٹ تھے وہ آیت نمبر 136 میں سب سے پہلے تھا، 35 میں 135 نمبر آیت میں کہ اللہ کے لیے انصاف پر کھڑے ہو کر اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ۔ انصاف کے ساتھ دنیا کے ہر معاملے میں، چاہے وہ رشتہ داریوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ آپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ کوئی دوسروں کے لیے گواہی کے معاملات ہیں، یا جس طرح کے بھی آپ کے پریکٹیکل مطلب لنکس ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، ان سب میں انصاف کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اور صرف حق کی بات کرنی ہے، چاہے اس میں اپنا ہی نقصان ہو، چاہے وہ گواہی جو ہو اپنے ہی خلاف جائے، یا اپنے عزیز ترین اور قریب ترین رشتہ دار جس میں والدین سب سے پہلے، اور پھر اپنے اقربا، بال بچے اور دوسرے قریبی رشتہ دار جو ہیں، چاہے وہ بھی شامل ہوں، چاہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کا خیر خواہ ہے، اور اگر دنیا میں انصاف قائم ہوتا ہے تو یقیناً اس میں جو بھی پارٹیز انوالو ہیں سب کے لیے اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ دوسرا جو اہم نقطہ تھا، اور بلکہ انتہائی اہم نقطہ تھا، وہ تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں، کتابوں اور باقی جو مطلب چیزیں ہیں اس میں۔ تو ایمان والوں کو ایمان لانے کا کہا گیا، اس میں ہمیں واضح اشارہ ملتا ہے۔ کل ہم نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ منافقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نافقو کے نام سے، یا ایھا الذین آمنوا جیسے ہے، اسی طرح یا ایھا الذین نافقو، اے منافقو کر کے کہیں بھی کسی کے ساتھ خطاب نہیں کیا پورے قرآن مجید میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ظاہری طور پر زبان سے کلمہ ادا کرے وہ مسلمانوں کی کیٹیگری میں یا مسلمانوں کی حیثیت سے، اس قانونی حیثیت اس کی مسلمان کسی ہے، البتہ اس کے اعمال اور کردار میں جو کمی بیشی رہتی ہے اس کی بیس پر وہ منافق ہے، یا آج کے دور میں ہم اسے منافق کا فتویٰ لگانا جو ہے وہ اس سے انتہائی پرہیز کرنی چاہیے، بلکہ آج کے دور میں ہم یہ کہہ لیں کہ وہ ایمان کی کمزوری ہے یا اس کو اصلاح کی ضرورت ہے یا اس طرح کے القابات، اور یقیناً ہم میں سے زیادہ تر اکثریت ایسے لوگ ہیں، بشمول مجھے، سب سے پہلے تو میرا ہی نام آتا ہے، جن کو اصلاح کی ضرورت ہے، جن کو اپنے ایمان جو ہے اس میں مضبوطی کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً ہمیں یہ آیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں نشانیاں بتاتا ہے کہ اس طرح کے کردار، اس طرح کی خصلتیں تھیں ان منافقوں میں،
کہیں یہ نہ ہو کہ ہم میں وہ عادتیں یا ہم میں وہ کردار یا ہم میں وہ باتیں جو ہیں وہ پائی جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور ہم یقیناً جان بوجھ کر نہیں، اگر ہم سے انجانے میں بھی کوئی ایسی کمیاں کچھ ہیں ہم میں، یا کوئی گستاخیاں یا کوئی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت بھی نصیب فرمائے. بہرحال یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. یعنی ظاہری طور پر تو تم ایمان والے ہو، کلمہ گو ہو، لیکن پریکٹیکلی بھی خلوص دل سے قلبی طور پر بھی دلی طور پر بھی اپنے ایمان کو مطلب اپنے ایمان پر قائم ہو جاؤ، اور پریکٹیکلی بھی جتنے بھی اعمال ہیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت جو ہے وہ سب کے اوپر جہاں تک ممکن ہو اپنے استطاعت کے مطابق عمل کرو. یہی ایمان لانا ہے. باقی وراثت میں ایمان اگر لے آئے تو وہ اس چیز کی گارنٹی نہیں کہ انسان جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. یقیناً اس کا حساب کتاب ہوگا، اور سارے اعمال چاہے وہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں ان کو سامنے رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف کے تقاضے پورے کرے گا، اور اس وقت انصاف کی ایک پیک چوٹی پوری نوع انسانی جو ہے وہ دیکھے گی اللہ تعالیٰ کے انصاف کو. بہرحال دوسرا نقطہ یہ تھا سب سے اہم کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، قلبی طور پر بھی ایمان لے آؤ اگر زبانی لیا ہوا ہے. اس کے علاوہ آیت نمبر 138 میں ہم نے دیکھا تھا، آیت نمبر 139 میں تھا کہ وہ لوگ جو کافروں کو دوست پکڑتے ہیں، اگر وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کافروں کی دوستی سے ان کو عزت مل جائے گی، تو یاد رکھو کہ عزت تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. عزت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. ہاں البتہ جو حق کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، چاہے اس کو جتنی بھی مصیبت یا پریشانی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں شمار ہوتا ہے. اور یہاں پر اس آیت کے مطابق جو کافروں کے ساتھ کھڑا ہونا یا کافروں کو دوست بنا کر عزت کا طلبگار ہونا، ظاہری طور پر یہ ایک بڑا آسان سا عمل لگتا ہے، ایک شارٹ کٹ لگتا ہے دنیاوی نفع یا دنیاوی کسی فائدے کے لیے، لیکن الٹیمیٹلی جو باطل ہے اس کو مٹ ہی جانا ہے، اور باطل کے ساتھ جو کھڑے رہتے ہیں یقیناً ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا. اب بڑھتے ہیں آج کے اگلی آیات کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 140. وقد نزل علیکم، حالانکہ تحقیق اس نے نازل کیا تم پر، حالانکہ تحقیق اس نے نازل کیا تم پر، فی الکتاب کتاب میں، ان کے اذا سمعتم جب تم سنو، آیات اللہ اللہ کی آیات یا اللہ کی آیات کے بارے میں، یکفرو انکار کیا جا رہا ہے، کفر کیا جا رہا ہے. جب کہیں تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کا کفر کیا جا رہا ہے، بہا ان کا، وَيُسْتَہْزَا اور مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، انکار کیا جا رہا ہے، اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ دونوں باتیں، اللہ کی آیات کا انکار، اس سے منہ موڑنا، اس کا کفر کرنا، اور دوسرا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. جب تم بھی ایسا سنو، فلا تقعدوا تو مت تم بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، مت تم بیٹھو ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ سب لگ جائیں، فی حدیث کسی اور بات میں، فی حدیث غیر ہی اس کے علاوہ کسی دوسری باتوں میں. اب آیت کا یہ حصہ جو ہے، یہ حصہ ظاہری طور پر تو منافقوں کی ایک نشانی جو ہے اس کی وضاحت کرتا ہے، لیکن عملی طور پر آج کے دور میں یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی زیادہ بہت سارے معاملات میں مطلب موجود ہے. پریکٹیکلی آج کے دور میں یہ آیت جو ہے، اس آیت کا مفہوم جو ہے بہت سارے معاملات میں لاگو ہوتا ہے. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سب سے پہلے تو ہے حالانکہ تحقیق اس نے تم پر نازل کر دیا کتاب میں. اس سے پہلے یہ ایک مدنی سورہ ہے، سورہ نساء. اس سے پہلے ایک مکی سورہ ہے، غالباً سورۃ الانعام جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا
مومن جو مسلمان تھے، مومن جو تھے اس وقت، ان کو، کیونکہ وہ تعداد میں بھی کم تھے اور حیثیت کے حساب سے بھی کمزور تھے، معاشی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، تو ان کو کہا گیا تھا کہ جہاں کہیں پر بھی تم دیکھو کہ اللہ کے ذکر کی تکفیر ہو رہی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر، ان کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے یا ان کا کوئی مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم وہاں پر مت بیٹھو، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے ایمان جو ہے اس کی غیرت جو تمہارے جاگے اور وہاں پر کوئی گڑبڑ کر بیٹھو، اور ابھی تم طاقت میں اتنے زیادہ مضبوط نہیں کہ تم ان کا مقابلہ کر سکو۔ تو اس وقت آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا، یہ ایک ہدایت رہنمائی فرمائی تھی کہ اگر کسی ایسی مجلس میں جہاں پر اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، باہر چلو جاؤ، وہاں پر مت بیٹھو۔ تو اسی کی ایک فردر ایکسٹینشن کہہ لیں، یا اسی کی ایک دوبارہ ریویژن کہہ لیں، اسی کی یاد دہانی کہہ لیں، یا اسی کے لیے مزید ہدایات یا مزید اس کا تقویت دینے کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی اس قرآن میں، اس کتاب میں یہ حکم دے دیا، اب دوبارہ سن لو، یا اب دوبارہ نوٹ کر لو کہ جب کہیں تم سنو اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اللہ کی انکار کی آیات یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں اس میں سنت نبی بھی شامل ہوتی ہے، ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور وہ جتنی بھی سنت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ہدایت اور رہنمائی کا ایک پہلو ہے۔ تو جہاں کہیں اس کا انکار، اس کا انکار، اس سے ماننے سے ہی انکار، اس کے اوپر عمل درکنار، اس کو مانا ہی نہ جائے، پھر عمل بھی نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کا انکار کیا جا رہا ہو، یا یستہزاء یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کے خلاف کوئی باتیں کی جا رہی ہوں، اس کو ذکر کر کے کوئی ایسا عمل کیا جا رہا ہے جس سے جو اللہ کی آیات ہے اس کا مذاق اڑتا ہے، تو تم ایسی محفل میں، ایسی جگہ میں، ایسی مجلس میں، ایسے مجمع میں تم مت بیٹھو، بلکہ جب تک کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کوئی دوسری باتیں نہ شروع کر دیں، یا اس طرح دوسرے اعمال جو ہیں وہ نہ کرنا شروع کر دیں۔ اب اس وقت کے دور میں جیسا کہ ذکر ہوا کہ ایک تو یہ ہے کہ منافقوں کے بارے میں بھی بہت ساری آیات آئیں کہ وہ صبح کو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور شام کو اپنی مجلسیں انہوں نے سجائی ہوتی تھی، اور اس میں وہ مذاق اڑاتے تھے اسلام کا بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اس طرح کے معاملات۔ اور اس کے علاوہ جہاں پر زیادہ نان مسلم جمع ہیں، جہاں پر زیادہ تعداد کسی مجلس میں یا محفل میں ایسے لوگوں کی ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یا کمزور عقیدہ یا منافق ہیں، تو وہ آپس میں ہو سکتا ہے کہ ایسی باتیں شروع کر دیں جس سے مطلب ذکر کرنے کے لیے مطلب کہ ایسے ذکر چھیڑ دیں جس میں اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں اس کے بارے میں انکار شامل ہو یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو مختلف طریقے سے، اس طرح کی محفلیں۔ یا آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، آج کے دور میں یہ بہت ہی سیریس ایشو ہے، بہت ہی سیریس ٹاپک ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دہرائیں تو ہمیں بے شمار ایسی مجلسیں، بے شمار ایسے محفلیں، بے شمار ایسے مجمع، بے شمار ایسے مطلب معاملات ملیں گے باقاعدہ انتظام کر کے، ایسے مجلسیں جو ہے منعقد ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نہ صرف کفر ہوتا ہے بلکہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہم شادی بیاہ کی رسمیں دیکھیں، ظاہری طور پر نکاح جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس سنت کو پیچھے کر کے کس طرح کی رسم و رواج جو ہیں اس کو اپنایا گیا ہے، اور کس طرح سے اللہ کے احکامات کے بالکل اپوزٹ کوئی ایسی رسم ہو جس میں چلو اللہ کے احکام یا اس کے سنت تو نہیں چلو، لیکن کم از کم گناہ کا تو احتمال نہ ہو، لیکن ایسی رسمیں ہیں جس میں بالکل اپوزٹ سائڈ میں اس کے حکم کی سے کفر کر کے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی طرف میں صرف اشارہ ہی کرنا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری محفلیں ایسی سجائی جاتی ہیں، یہ جیسے سالگرہ کے نام پر بہت کچھ ایسا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو چلو دنیا کی رسمیں کرتے ہیں ہم جس میں اللہ کے احکامات کی تکفیر ہوتی ہے، اس کے علاوہ اسلام کے نام پر ایسی محفلیں سجائی جاتی ہیں جس میں اسلام کی
یا ایمان کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اس میں یہ مزاروں پر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ معاف کرے اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ وہاں پر جیسے جیسے عقائد اور جیسے جیسے اعمال کیے جاتے ہیں وہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ یہ تو بہت واضح طور پر ہم اسلام کا نام لے کر اسلام کی وہاں پر دھجیاں جو ہیں وہ اڑائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے مطلب کوئی بھی ہمارا اسلام کا کوئی بھی مسلک مسلمانوں کا کوئی بھی مسلک یا کوئی بھی گروہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا جس کے ہم حلالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حلالہ مطلب طلاق کے بعد اس کو دوبارہ حلال کرنے کے لیے پہلے خاوند کے لیے کوئی بھی مسلک اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ اس کے باوجود حلالہ مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے معاملات جو چل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ شراب خانے اور جوئے خانے مسلمان ملکوں میں، مسلمان مینجمنٹ جو ہے، مسلمان بندے جو ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت و نصیب فرمائے۔ اور پھر اس کے علاوہ عدالتوں میں کس طرح سے باہر لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کی مطلب آیات لکھی ہوتی ہیں عدالت کے باہر کہ عدل انصاف قائم کرنے کے بارے میں مختلف طرح کی، اور عدالتوں کے اندر کس طرح سے ان آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے عدالتوں کے باہر، یا ایون عدالتوں کے باہر کیا کمرہ عدالت میں آپ کو بہت ساری آیات ایسی مل جائیں گی جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوں گے کہ عدل و انصاف پر قائم رہنا اور یہ وہ، لیکن وہیں پر بیٹھ کر وہاں پر جج اور وکیل اور گواہ اور سارے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بے شمار بے شمار بے شمار ایسی باتیں آج کے دور میں ہمیں ملتی ہیں جہاں پر یہ آیت لاگو ہوتی ہے کہ جہاں پر تم دیکھو اور سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیجیے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ اور یہاں پر خفیہ طور پر مطلب یہ ہے کہ سری انداز میں یہ بھی اشارہ ہے کہ تم یہ کوشش تو ضرور کرو اپنی تئیں جہاں تک تمہارے لیے ممکن ہو تو ان کی اصلاح کر سکو، لیکن جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کر جائیں، جب تک وہ کم از کم اس کا انکار، اللہ کی آیات کا انکار اور اس کے مذاق سے کم از کم بات نہ آ جائے، تب تک تم ایسی محفلوں سے کنارہ کش رہو۔ یہ بہت اہم آیت ہے آج کے حوالے سے ہمیں، اور اس کی مطلب اسے آگے آنے والے حصے میں اس کو مطلب ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اس کے آگے آنے والا حصہ کیا کہتا ہے؟ انکم بے شک، ورنہ بے شک تم اذن اس وقت مثلہم ان جیسے ہو جاؤ گے۔ اگر تم ایسی مجلس میں، ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو جہاں پر تمہیں لگ رہا ہے کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کے مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے احکامات کا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، تو اگر تم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، بے شک تم اس کا حصہ نہیں ہو، بے شک تم اس مذاق یا ان باتوں میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہو، لیکن تمہاری موجودگی وہاں پر کیا ہے؟ انکم اذن مثلہم، کہ جیسے کہ تم ان جیسے ہی ہو، تمہاری موجودگی ہی وہاں پر یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ تم وہاں پر موجود تھے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر اس مجلس کے بعد میں یا اس مجلس میں کوئی کہے کہ ایسی بات ہو رہی تھی یا اس طرح کا معاملہ ہے، تو فلاں بندہ بھی تو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، فلاں بندہ جو ہے وہ مطلب مومن ہے، پکا مومن ہے، نماز روزے رکھتا ہے، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتا ہے، وہ بھی تو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ کہ یعنی تمہارا بیٹھنا وہاں پر بھی کہہ لیں کہ انڈائریکٹلی ان باتوں کو یا ان مذاق کو انڈورس کرنا ہے، تمہارا وہاں پر بیٹھنا بھی ان چیزوں کی، ان باتوں کی تائید کرنے کے برابر ہے، کہ تمہارا وہاں پر بیٹھنا، موجود ہونا ہی اس برابر ہے کہ تم بھی ان جیسے ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور طاقت دے کہ جہاں تک ہمارے لیے ممکن ہے ہم ایسی باتوں کو روک سے یا کہ کم از کم اجاگر ضرور کر سکے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، جامع المنافقین، جمع کرنے والا ہے سب منافقوں کو۔ یہ بھی آیت کا یہ ٹکڑا بھی بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ جامع المنافقین، اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے سب منافقوں کو، والکافرین، اور سب کافروں کو، منافقوں کو اور کافر کو۔ منافقوں کی نشانی بتا دی اللہ تعالیٰ نے۔ آج کے دور میں احتیاطاً ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی کے اوپر منافق کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، لیکن ہر شخص اپنے اندر جھانکے
تو اس کو بہت ساری باتیں ایسی ہو سکتا ہے نظر آ جائیں اپنے ارد گرد یا اپنے اندر، تو وہ اللہ تعالیٰ بے شک جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو، سب منافقوں اور کافروں کو کہاں پر جمع کرنے والا ہے؟ فی جہنم جمیعا، جہنم میں اکٹھا، جہنم میں منافقوں کو اور کافروں کا ٹھکانہ اکٹھا جہنم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے اس سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے، آمین۔ ان الذین یتربصون، وہ منافق لوگ جو منتظر رہتے ہیں، بکم تمہارے بارے میں۔ اب منافق جو ہے، منافقوں کا ایک اور پہلو جو ہے غزوہ احد، جنگ احد جو ہے، اس ضمن میں یا اس چیپٹر کے حوالے سے ہم بہت تفصیل سے یہ تذکرہ پڑھ چکے ہیں، اور یہ بہت تفصیل سے واقعات آئے تھے کہ اس جنگ میں منافقین کا کردار کیا تھا اور کس طرح سے منافقت وہاں پر کھل کر سامنے آئی تھی۔ بلکہ کچھ صحابہ کا یہ قول بھی ہے کہ اگر جنگ احد کے دوران وہاں پر عبداللہ ابئی جو ہے وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس نہ آ جاتا تو ہم ساری عمر پہچان ہی نہ سکتے کہ یہ منافق ہے۔ اس طرح سے منافق اپنے اندر چھپے ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر، اور اس طرح سے ان کو پہچاننا مشکل ہوتا تھا۔ تو یہاں پر اس طرح کے کردار کی ایک اور جھلک نظر آئے گی۔ الذین یتربصون بکم، وہ منافق لوگ جو منتظر رہتے ہیں تمہارے بارے میں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پس اگر حاصل ہو جائے تم کو اللہ کی طرف سے کوئی فتح، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کوئی کامیابی نصیب کر دے، فتح نصیب کر دے، قالو، تو وہ سب منافق کہتے ہیں الم نکم معکم، ہم بھی تو تمہارے، کیا نہیں، الم کیا نہیں، نکم معکم، ہم تھے تمہارے ساتھ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تمہیں فتح مل گئی ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ کھڑے تھے، ہم بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے تھے، یا ہم بھی تمہاری سپورٹ کرتے تھے، یا ہم بھی تمہارے لیے کچھ نہ کچھ محنت یا کوشش کرتے تھے، تو ہم بھی تو تمہارے پاس ساتھ کھڑے تھے۔ یعنی جب مسلمانوں کو فتح ملی تو اس فتح میں شریک ہونے کے لیے مسلمانوں کا ساتھ دینا شروع ہو گیا، ان کے ساتھ چاپلوسی کرنی شروع کر دی۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر ہو کافروں کے لیے کچھ حصہ، کافروں کے نصیب میں فتح میں سے کچھ حصہ مل جائے، اگر کافروں کو کوئی کامیابی ملے، تو پھر قالو، وہ سب کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا نہیں غالب آئے تھے ہم تم پر، کیا ہم تم پر غالب نہیں آتے، وَنَمْنَعَكُمْ، اور ہم نے نہیں بچایا تمہیں، من المؤمنین، مومنوں سے یا مسلمانوں سے۔ اگر کافروں کو فتح نصیب ہو جائے تو ان کی طرف بھی ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گروہ میں شامل تھے، ہم تم پر غالب آ سکتے تھے، ہم تم اگر کوشش کرتے تو تمہیں ناکام کر سکتے تھے، لیکن ہم اندر سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہے تھے، ہم نے اندر سے مسلمانوں کو کمزور کیا، جس کے نتیجے میں تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ در حقیقت ہم نے ہی تمہیں مسلمانوں سے بچایا اور تمہیں فتح نصیب ہوئی۔ تو جب کافروں کو فتح ہوتی ہے تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، یا کافروں کے ساتھ مطلب کافروں سے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا بہت تفصیل سے ہم نے ذکر پڑھا تھا غزوہ احد کے چیپٹر میں، اور آج کے دور میں بھی شارٹ کٹ لینے کے لیے، جیسا پچھلی آیت میں آیا کہ کافروں کے ساتھ عزت حاصل کرنے کے لیے اگر تم کھڑے ہو تو یقیناً عزت جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے لیے ہی ہے۔ تو بہرحال یہ منافقین کا ایک اور ذکر کہ جس طرف پلڑا بھاری ہوا اس طرف کو پھدک کر بیٹھ گئے۔ فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینکم یوم القیامتی، تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ اب صحیح فیصلہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان کرے گا، یا مومنوں اور منافق، تم مومن ہو یا تم منافق ہو، یا مومنوں اور منافقوں کے درمیان فیصلہ، صحیح فیصلہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا، جب ہر چیز جو ہے وہ سب کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے گی۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ، لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں پر، سبیلا، کوئی رستہ، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے، مومنوں پر کافروں کے لیے کوئی رستہ نہیں بنائے گا، اور الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ یہی ہوگا کہ مومن جو ہیں وہ غلبہ پائیں گے، مومن کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کافرین کے لیے یقیناً
وہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی کامیابیاں سمیٹتے ہیں، کہیں پر وہ آگے نکل جاتے ہیں دنیا کے معاملے میں۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، مسلمان دنیا کے معاملے میں جہاں تک وہ اسلام پر قائم رہیں گے، بے شک ان کو مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی، وقت زیادہ لگے گا، لیکن الٹیمیٹلی وہ کامیاب بندوں میں شمار ہوں گے، یا کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ شرط یہی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر کھڑے رہیں اور اس کی پاسداری کرتے رہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں کہ جس طرح سے منافقین کرتے تھے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی غلبے کا رستہ نہیں چھوڑے گا، یعنی مومن جو ہے یقیناً وہ غلبہ پائیں گے۔ ان المنافقین بے شک سب منافق یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ یہ بھی آج کے درس میں یہ آیت، دوسری آیت جو ہے، یہ ایک انتہائی اہم ہے۔ اس کے بعد ہم آسانی سے اس پورے رکوع کو یا اس پورے پارے کو کور کریں گے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ انتہائی اہم ہے آج بھی ہمارے لیے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک سب منافق دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، حالانکہ ہوا خادعہم، وہ دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں انہیں۔ منافق جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن در حقیقت اب وہ یعنی اللہ ان کو دھوکے میں ڈالے ہوا ہے۔ اللہ ان کو کیسے دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں کہ وہ در حقیقت اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو وہ دوسروں کو دھوکے میں رکھنے کی کوشش کرنے کے الٹیمیٹلی وہ انہوں نے خود کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ وہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ ان کے اپنے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے کہ وہ ان کی منزل کہاں پر ٹھہر رہی ہے اور کس طرح وہ جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے منافقین جو ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ در حقیقت اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے وہ دھوکے میں ڈالے گئے ہیں۔ وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہم نے یہ جو رستہ اپنایا ہے اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ اگر ان کو پتہ چلے، اگر ان کو یقین ہو کہ ان کی منزل جو ہے، اس رستے کی منزل جو ہے وہ جہنم ہے، تو وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، اور ان کو جان کر بھی ان کو بتا دینے کے باوجود اگر وہ اس رستے کو اپنائے ہوئے ہیں تو یقیناً وہ خود کو خود ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو منافقین دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ حالانکہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اس نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اب اس کا کیا ہے؟ وَإِذَا، اور جب قاموا، وہ سب کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف یا نماز کے لیے۔ بہت اہم نقطہ آ گیا کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف یا نماز کے لیے۔ منافقین کی ایک اور نشانی، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالی، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں سست اور کاہل ہو کر، سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بے دلی سے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ان کے اندر خشوع نہیں ہوتا، کوئی ان کی دلی نیت نہیں ہوتی، بس وہ بد دلی سے، بس سستی کے ساتھ اور کاہلی کے ساتھ نماز میں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن، وہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، الناس، لوگوں کو، یراؤن الناس، وہ سب دکھلاتے ہیں لوگوں کو، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، ریاکاری کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، دھوکہ یعنی دکھلاوا کرتے ہیں۔ ولا یذکرون الا قلیلا، اور نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑا سا، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نہیں وہ ذکر کرتے نماز میں مگر تھوڑا سا۔ اب یہ انتہائی اہم نشانی ہے منافقین کی، انتہائی اہم نشانی، کہ وہ کیا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی، کاہلی اور بد دلی سے کھڑے ہوتے ہیں، بے نیتی سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا کوئی مقصد، کوئی ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا نماز کرنے کے لیے، بلکہ وہ ظاہری طور پر یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑا ہوتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ ذکر بھی بس تھوڑا سا ہی کرتے ہیں، بس جلدی جلدی میں نماز پڑھی اور بس دو سجدے دیے، نماز پڑھی، نماز سلام پھیری اور غائب ہو گئے۔ اس طرح سے وہ جلدی جلدی میں نماز پڑھتے ہیں اور بہت ہی کم ذکر کرتے ہیں۔ کچھ احادیث، ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مومن اور کافر میں سب سے بڑی جو تفریق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ مومن اور کافر میں جو تفریق کرنے والی چیز ہے وہ سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز، کوئی بھی بندہ جو مومن اپنے آپ کو کہتا ہے تو اس کا سب سے پہلا
پریکٹیکل کردار جو ہے اپنے اسلام پر ایمان پر قائم رہنے کے لیے وہ نماز ہی ہے۔ اس کے بعد روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ ساری چیزیں تو استطاعت کے مطابق ہیں، لیکن نماز جو ہے اس کی بھی استطاعت اتنی وسیع ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس سے استثناء قرار پا سکے، ٹھیک ہے۔ تو نماز ایک انتہائی اہم رکن ہے کسی مومن کا اپنے ایمان پر قائم رہنے کے لیے۔ اس بارے میں بھی یقیناً آپ کو بہت ساری باتوں کا پتہ ہوگا، جو زیادہ تفصیل نہیں جائیں گے، لیکن نماز کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب اس نماز میں بھی وہ سستی اور کاہلی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت کے مومن منافق جو ہیں وہ نماز جو ہے وہ صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے، تاکہ جو دوسرے مسلمان ہیں وہ یہ سمجھ جائیں کہ ہاں یہ بندہ مسجد میں آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ مومن ہے، یہ بھی مسلمان ہے۔ جبکہ منافق کے لیے نماز جو ہے وہ بہت بھاری گزرتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے لیے فجر اور عشاء کی نماز جو ہے وہ بہت بھاری ہے۔ اسی طرح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، 3 دفعہ رپیٹ کر کے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، کہ وہ بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب سورج جو ہے وہ شیطان کے 2 سینگوں میں پہنچ جاتا ہے، یعنی سورج ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے، تو وہ 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، وہ 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، یعنی وہ بس اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا نماز کرنے کا، وہ لیکن ظاہری طور پر دکھاوے کے لیے اس کو نماز پڑھنی ہے، وہ بس انتظار کرتا رہتا ہے۔ جب نماز کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو آخری وقت میں وہ جلدی سے اٹھتا ہے اور جلدی سے 4 ٹھونگے مار کر 4 سجدے دے کر اپنی نماز کو ختم کر بس دکھاوا کر دیتا ہے کہ ہاں میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار احادیث جو ہے ہمیں ملتی ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جو انسان نماز میں خشوع و خضوع پیدا نہیں کرتا، جو انسان نماز میں دل لگا کر نماز ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ منافقین ہے، وہ کردار جو ہے منافقوں والا ہے۔ مطلب ایک انسانی تقاضے، بشری تقاضا ہے کہ نماز میں 100% پورے کے پورا توجہ دینا وہ شاید ممکن نہیں ہوتا، لیکن نماز میں لوٹ کر آنا، بار بار نماز کی طرف متوجہ ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور جو جتنی زیادہ کوشش کرتا ہے نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی، اتنا ہی زیادہ اپنے اجر میں وہ اضافہ کرتا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ تو نماز میں سستی اور کاہلی اور کرنا یہ سب سے بڑی نشانی ہے، آج کے دور میں سب سے بڑی نشانی ہے منافقین کی۔ ایک منافقت میں اپنے دل میں جھانک کر دیکھوں کہ میں مطلب اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے نبی جو ہیں وہ آخری نبی ہیں، اور ساری اس طرح کی باتیں اور اس کے احکامات کی پاسداری میں نے حلف لیا ہوا ہے، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، تو میں منافقت کر رہا ہوں۔ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا، یہ بھی ہے کہ کفر بھی، نماز ترک کرنا جو ہے کفر کے برابر بھی ہے۔ بہرحال یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے آج کے دور میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے، یا کم از کم اپنے جو احباب ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں یا نماز میں مطلب زیادہ توجہ نہیں دیتے، ان کی کم از کم اصلاح ضرور کر سکیں۔ تو منافقین کی ایک اور بہت ہی کریٹیکل نشانی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دی کہ وہ نماز میں بھی بڑی سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ مذبذبین، اب وہ منافقوں کی حالت کیا ہے؟ مذبذبین کہ سب لٹک رہے ہیں بین ذالک، ان کے درمیان، یعنی کفر اور اسلام کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان وہ لٹک رہے ہیں۔ لا الہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ اس طرف ہے نہ ان کی طرف، یعنی نہ وہ مومنوں کی طرف ہے نہ وہ کافروں کی طرف، نہ وہ اسلام کی طرف ہے نہ بھی وہ شرک کی طرف یا کفر کی طرف، یعنی دونوں کے درمیان وہ لٹکے ہوئے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی رستہ۔ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اللہ تعالیٰ تو گمراہ نہیں کرتا اس طرح سے جیسے مطلب یہاں پر عام ترجمہ ہے کہ اللہ گمراہ کر دے، اللہ کیوں گمراہ کرے گا؟ اللہ نے تو ہدایت اور رہنمائی دے دی اور اس کے ساتھ اختیار دے دیا، اس اختیار کو استعمال کر کے اگر کوئی گمراہ کا رستہ چوز کرتا ہے تو اللہ نے تو اس کو چھوٹ دے دی ہوئی ہے، اللہ نے گمراہ کر دیا انڈائریکٹلی، یعنی
اللہ نے اس کو اختیار دیا، اور اس اختیار کو یوز کرتے ہوئے اگر وہ گمراہ ہو گیا تو گمراہ میں ایسا بھٹک جائے گا کہ اس کے لیے واپسی کا کوئی رستہ بھی نہیں رہتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین، نہ تم سب پکڑو کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ یہ دوبارہ ایک یہ آیت آ گئی، اس سے پہلے بھی کچھ دفعہ یہ آیت آئی کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی مت بڑھاؤ۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں جو ڈسکس ہو چکے ہیں بہت تفصیل کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ اے ایمان والو، تم سب کافروں کو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ آج بھی ہم دنیا کی پولیٹکس اگر دیکھیں، ورلڈ پولیٹکس جسے کہہ سکتے ہیں، انٹرنیشنل پولیٹکس، اس میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے مسلمان ملک جو ہیں وہ بہت سارے کافر ملک، شرک کرنے والے ملک، یا مطلب اہل کتاب کے دوسرے ملک جو ہیں، نان مسلم کنٹریز جو ہیں، ان کے ساتھ سیاسی وابستگیاں لگائے ہوئے ہیں دنیا کے کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے، اور اس چکر میں آ کر وہ مسلمان ملکوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں آج بہت نظر آتا ہے، بہت زیادہ نظر آتا ہے، بہت وسیع طور پر نظر آتا ہے کہ کس طرح سے بلاک بن رہے ہیں اور کس طرح سے دوستیاں اور دشمنیاں جو وہ چڑھتی جا رہی ہیں کہ وہ ایک کافر ملک کے ساتھ یا نان مسلم کنٹری کے ساتھ الحاق کرتے ہیں اور کسی مسلم کنٹری کے خلاف ہی اپنے اقدامات شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے کہ وہ مسلمان ممالک جو ہیں ان کے ساتھ زیادہ رابطے رکھیں اور ان کی زیادہ تقویت کا باعث بنیں۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان کے تجعلوا، تم سب بنا لو، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطان مبینہ کوئی واضح دلیل، کوئی واضح گواہی، اپنے خلاف اللہ کے لیے کوئی گواہیاں طلب کا مطلب بنانا چاہتے ہو۔ یعنی اگر تم ایسا کر رہے ہو تو اپنے نامہ اعمال میں یہ سارا کچھ لکھ رہے ہو، اور جب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا گیا، جب تمہارے کردار میں یہ لکھا گیا تو اللہ کے لیے تو یہ انصاف کرنے کے لیے حجت قائم ہو گئی کہ ہاں تمہارا کردار تو ایسا تھا، اب اس کے مطابق تمہیں سزا ملے گی۔ کہ کیا تم اپنے اللہ کے انصاف کے لیے یا اللہ سے عذاب طلب کرنے کے لیے اپنی حجت قائم کر رہے ہو، واضح دلیل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش بنا رہے ہو، جس میں وہ دلیل تمہارے خلاف استعمال ہوگی اور اس کے مطابق تمہیں سزا جو ہے وہ بھگتنی پڑے گی۔ کیا تم سب چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے خلاف واضح دلیل بنا لو؟ ان المنافقین، بے شک سب منافق، فی الدرک الاسفل، درجے میں ہوں گے سب سے نچلے، من النار، دوزخ کے۔ منافق جو ہیں وہ کافروں سے بھی نیچے، جو دوزخ میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ منافقین جو ہیں اتنی خطرناک کیٹیگری ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اتنا بڑا اور اتنا گہرا عذاب لائے گا کہ ان کو جہنم میں، دوزخ میں، آگ میں سب سے نیچے ان کو پھینکا جائے گا۔ ولن، اور ہرگز نہیں، تجد لہم نصیرا، آپ ان کے لیے کوئی مددگار پائیں گے۔ اب اس وقت جب ان کو یہ سزا دی جا چکی ہوگی، یا اس وقت جب انصاف قائم ہو رہا ہوگا، تو اس وقت تو کسی کا کوئی بھی مددگار نہیں پائے گا، سب کو اپنے اعمال جو ہیں وہی سمیٹنے ہیں اور اسی کے مطابق حساب کتاب دینا ہے۔ الا الذین تابوا، ہاں اب ایکسیپشن کن کی ہوگی؟ اب جو منافقین ہیں، جو آج کے دور میں جو کمزور عقیدہ مسلمان جو ہیں، جن کو اصلاح کی ضرورت ہے، ان کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے صحیح معنوں میں توبہ کر لی۔ اب توبہ کرنے کا بھی ہم نے چیپٹر پڑھ چکے ہیں کہ اس کی کنڈیشنز ہیں، جب تک وہ توبہ کرنے کی کنڈیشنز پوری نہیں ہوں گی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ جو ہے وہ قبول ہو چکی ہے۔ بہرحال جس نے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، اپنی درستگی کر لی، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور سب نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ کو یا اللہ کے دین کو، توبہ کی، اپنی اصلاح کی، اور اللہ کو یا اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور خالص کر لیا اپنے دین کو، للہ، اللہ کے لیے۔ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کی دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے دین کو خالص کر لیا اللہ کے لیے، خالص دین کو، یعنی قلبی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی انہوں نے اصلاح کر لی اور قلبی طور پر بھی انہوں نے دین کو اپنا لیا۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ،
تو وہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، تو وہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ، اور عنقریب دے گا اللہ تعالیٰ، عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں دے گا المؤمنین، مومنوں کو، اجرا عظیم، عظیم اجر، اور اللہ تعالیٰ عنقریب اللہ تعالیٰ مومنوں کو، مومنین کو عظیم اجر دے گا۔ لیکن مومنین کے لیے یہ دو تین باتیں جو ہیں یہ یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی۔ توبہ کر لی، اب توبہ کر لینا تو ان کے لیے ہے جنہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں۔ تو اگر کسی نے توبہ کر لی، اب توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لی، اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور خالص کر لیا اپنے دین کو اللہ کے لیے، یعنی اپنے اعمال کو خالص اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر لیا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو یقیناً بہت جلد ایک اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ، بعذابکم، تمہارے عذاب سے، تمہیں عذاب دے کر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو، وآمنتم، اور تم صحیح طور پر ایمان لے آؤ، اگر تم شکر کرو اور صحیح ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر یا عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اللہ کا تو کوئی شوق نہیں کہ وہ سب کو عذاب دیتا پھرے، ہاں انصاف کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ اب جب انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے تو اس میں پھر سزا عذاب دینا پڑے گا، وہ دینا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اگر شکر کر لو اور ایمان، صحیح طور پر ایمان لے آؤ، اب شکر کر لو، شکر ادا کرو، ظاہری طور پر تو ہم الفاظ معنی میں دیکھیں تو ہم بس الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کر لیتے ہیں، لیکن شکر ادا کرنا ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور جو شکر کرتا ہے صحیح معنوں میں اگر وہ شکر کرنے کا حق ادا کرتا ہے تو وہ ایمان کے اعلیٰ ترین درجوں کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شکر کرنا صرف زبان سے الفاظ ادا کرنا نہیں، بلکہ اس میں آپ کی پوری پریکٹیکل لائف شامل ہے۔ شکر کا حقدار وہ ہے، شکر ادا کرنے کا حقدار وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو جانے اور پہچانے، پھر اس کے مطابق اپنے سر کو خم کرے، جیسے کہتے ہیں سر تسلیم خم کرے، پھر اس نعمتوں کو اللہ کی ہدایات اور رہنمائیوں کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اب ان نعمتوں کو استعمال کرے اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں جب اس کے دل میں خوشی و خضوع پیدا ہوگا، اس کے دل میں جب اطمینان پیدا ہوگا، تب وہ اس قابل ہوگا کہ صحیح معنوں میں وہ شکر ادا کر سکے۔ تو جب تم شکر ادا کرو، یعنی شکر ادا کرو کہ ایمان کے سارے تقاضے پورے کر کے، روحانی طور پر بھی اور پریکٹیکلی طور پر بھی ساری چیزوں کو پورے کر کے تم اس لیول پر پہنچ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمت اور توفیق دی، اس ہمت اور توفیق کے مطابق تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کی، ان کے اوپر عمل کیا، اور اس کے اوپر پھر شکر کرنا کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے ہمت اور توفیق دی کہ میں نے تیری عنایات اور انعامات جو ہیں وہ حاصل کیے، اور میں نے تیرے ہی فضل و کرم سے مطلب تیرے احکامات کی پاسداری کی۔ اور پھر شکر کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو کہ میں نے جو کوشش کی، محنت کی، اس کے نتیجے میں اللہ اپنے فضل سے مجھے اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو شکر کرنا در حقیقت جو ممنونیت ہے یا مطلب سر تسلیم خم کرنا یا عاجزی کے ایک اعلیٰ ترین مثال ہے شکر کرنا، یہ صرف الفاظ نہیں ہے جو ہم الحمدللہ کہہ کر شکر ادا کر دیتے ہیں۔ بہرحال جو اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم شکر ادا کرو اور صحیح طور پر ایمان لے آؤ۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے قدردان اور خوب علم رکھنے والا، اللہ تعالیٰ قدر بھی کرتا ہے اور ہر چیز کو خوب اچھی طرح سے جاننے والا بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی آج الحمدللہ 5واں پارہ جو ہے وہ بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم اس پلیٹ فارم پر جڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم جو ہے وہ بھی عطا کرے، اور دنیا اور آخرت کے فائدے جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ رکھے اس میں۔ اگر کسی کو کوئی بات ایڈ کرنی ہے تو وہ ضرور آپ آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ وَإِيَّاكَ۔ جی آج کی جو محفل تھی یا اس سے پہلے جو باتیں ہوئی خاص کر منافقین کے بارے میں بار بار زور اس لیے دیتا ہوں کہ
اللہ تعالیٰ نے مجھے جو فیل ہو رہا ہے جو آج 5 پارے ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا، اس لیے نہیں کہ ہم صرف اس کو پڑھتے چلے جائیں، بلکہ ان میں سے دیکھنے کے لیے کہ کیا کیا ہمارے آگے پیچھے یا ہمارے اندر موجود ہے، تاکہ اس کی اصلاح کر سکے، اس کا کچھ فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو تنقیدی طور پر درست کر سکیں، تنقیدی جائزہ لے کر اپنے اصلاح کر سکیں، اور اپنے ان دوستوں کی اور ان لوگوں کی جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور جن کو ہم جنت میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس سب کو نصیب کرے، ہمارے ساتھیوں کو اور ہمارے دوست احباب کو اور ساری مسلمان امت کو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائے۔ میری والدہ محترمہ ہیں، میری ساس ہیں جو فیصل آباد میں، ان کی طبیعت بھی آج کل تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے، الحمدللہ ٹھیک ہیں، لیکن ان کے کوئی درد ورد یا جوڑے موڑے عمر کے تقاضے کی وجہ سے، تو ان کے لیے ضرور دعا میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے والدین ہیں سب والدین کو اللہ تعالیٰ جو حیات ہیں ان کو صحت اور تندرستی والی بابرکت زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین گزر چکے اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ان کو معاف فرما کر ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو آج کل معاملات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔